بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ دہشت گردوں نے میجر سمیت 14 اہلکار شہید کر دیے۔ ملک ریاض نے کون کون سے پاکستانی صحافی خریدے تھے؟ الاسکا میں ٹرمپ اور پیوٹن مجوزہ ملاقات کے لیے کون کاوشیں کر رہا ہے؟ یہ آج کے پروگرام کے موضوعات ہیں۔ پاکستان کے نامی گرامی اخبار روزنامہ جنگ کے 9 اگست 2025 کے شمارے میں پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبہ ISPR کی طرف سے ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ پاک فوج نے فتنہ الہندوستان کے خارجیوں کی پاکستان کے علاقوں میں در اندازی کی کاوشیں ناکام بنا دی ہیں اور 33 خارجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یعنی جو سابقہ ٹویٹر کہلاتا تھا، اس میں زیر گردش دہشت گردوں کی طرف سے ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے جس کا دورانیہ 4 منٹ سے بھی زیادہ کا ہے اور جس میں پاک فوج کی 2 گاڑیوں کو بارود سے تباہ کرنے اور پھر زندہ بچ جانے والے فوجیوں کو بندوقوں کے ذریعے فرداً شہید کر دینے کی تفصیلات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اور اس ویڈیو کے جاری کرنے والوں نے بتلایا ہے کہ انہوں نے پاک فوج کے میجر رضوان احمد سمیت 14 فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے اور تمام 14 کے 14 اہلکار زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ اگر بلوچستان کے علاقے میں یہ واقعہ اسی طرح سے رونما ہوا ہے تو یہ انتہائی اندوناک اور دردناک واقعہ ہے۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے محکمہ ISPR کو قوم کو حقائق بتانے چاہیے اور اگر ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تو پھر اس گردش کرنے والی ویڈیو کی واضح طور پر تردید آنی چاہیے۔ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون ملک ریاض سے جو صحافی پیسے لیتے رہے، ملک صاحب نے اس کی خفیہ ویڈیو بنا رکھی تھی۔ آج کل ملک ریاض صاحب چونکہ خود سخت مشکلات کا شکار ہیں اور پاکستان کے مقتدر حلقے ان کی پاکستان میں موجود جائیدادوں اور سرمایہ کاری کو زبردستی اونے پونے داموں بیچنے پر لگے ہوئے ہیں اور کئی صحافی بھی ملک ریاض کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ملک صاحب نے ان سے پیسے اور مراعات لینے والے صحافیوں کی یہ خفیہ ویڈیو جاری کر دی ہے جس میں یہ صحافی ان سے رقومات لے رہے ہیں اور ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ ان پر کبھی کوئی مشکل وقت نہیں آنے دیں گے۔ ویڈیو جس میں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یہ رقوم دی گئی ہیں ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ ملک ریاض کے حمام میں نہانے والے خوش نصیب صحافیوں میں نجم سیٹھی نے 1,94,00,000 کیش DHA لاہور پاکستان بحریہ ٹاؤن بینک کے ذریعے کی گئی ٹرانزیکشن کے ذریعے یہ رقم وصول کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 3 امریکی دورے بما ہوٹل اور ایئر ٹکٹوں کی سہولت کے ساتھ کیے۔ منیب فاروق صاحب نے 5 لاکھ اور دبئی کا 1 ہفتے کا ٹرپ اور 5 سٹار ہوٹل میں جو قیام ہے وہ لیا۔ ان کو یہ جو ادائیگی ہے یہ عسکری بینک کے ذریعے کی گئی۔ جاوید چودھری ملک ریاض کے بارے میں لکھے گئے ہر کالم کا 1 لاکھ لیتے رہے۔ ملک ریاض کے بارے میں لکھی گئی کتاب کی قیمت کے طور پر انہوں نے یعنی جاوید چودھری نے بحریہ ٹاؤن میں 10 مرلے کا گھر اور 1 کروڑ نقد لیا۔ یہ ادائیگیاں UBL بینک کے ذریعے کی گئیں۔ نصرت جاوید صاحب 78 لاکھ اور 1 ٹوئٹا کرولا لے اڑے۔ DHA لاہور کے اکاؤنٹ سے ادائیگی کی گئی۔ مشتاق منہاج صاحب کو 55 لاکھ 2 قسطوں میں حبیب بینک LDA پلازا لاہور برانچ کے ذریعے ادائیگی کی گئی۔ مبشر لقمان صاحب کو جب وہ دنیا ٹی وی سے منسلک تھے ان کو 2,85,00,000 3 اقساط میں نیشنل بینک کے ذریعے ادائیگی کی گئی اور 1 مرسڈیز کار بھی تحفے کے طور پر انہوں نے وصول کی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے 1,07,00,000 رقم نیشنل بینک کے ذریعے وصول کی۔ دبئی کے 7 ٹرپ جس میں ہوٹل کا قیام اور کرائے کی گاڑی بھی شامل تھی وہ بھی وصول کیے۔ کامران خان صاحب نے 62 لاکھ NIBC بینک لمیٹڈ بحریہ برانچ کے ذریعے خود وصول کیے۔
2 کروڑ اور بحریہ میں ایک گھر کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے وصول کیا۔ اپنے آپ کو قوم کا مسیحا ثابت کرنے والے حسن نثار صاحب نے 1 کروڑ 10 لاکھ حبیب بینک لمیٹڈ LDA پلازا برانچ کے ذریعے وصول کیے اور 10 مرلے کا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بھی حاصل کیا۔ قوم کو بھاشن دینے والے حامد میر صاحب نے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے NIBC بینک لمیٹڈ کے ذریعے اور 5 کنال کا پلاٹ اسلام آباد میں حاصل کیا۔ صحافیوں کو اخلاقیات کا سبق سکھلانے والے مظہر عباس صاحب نے 90 لاکھ MCB یعنی مسلم کمرشل بینک کے ذریعے وصول کیے اور 10 مرلے کا پلاٹ لاہور میں حاصل کیا۔ مہر بخاری صاحبہ نے شادی سے قبل 50 لاکھ روپے کی سلامی اور اسلام آباد میں 1 کنال کا پلاٹ حاصل کیا۔ آفتاب اقبال صاحب نے 2 کروڑ بحریہ ٹاؤن برانچ کے بینک کے ذریعے رقم حاصل کی۔ بیدیاں روڈ لاہور کے علاقہ میں ملک ریاض نے ان کے لیے ایک فارم ہاؤس خرید کر دیا اور اس کی ادائیگی بھی کی۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ملک ریاض کے ساتھ پروگرام کرنے کے 15 لاکھ حبیب بینک LDA پلازا برانچ لاہور کے ذریعے وصول کیے۔ ہونڈا سیوک گاڑی بھی تحفے میں لی۔ ثنا بچا صاحبہ نے 83 لاکھ مسلم کمرشل بینک DHA کے ذریعے وصول کیے اور لاہور میں 10 مرلے کا گھر اس کے علاوہ لیا۔ آسمہ شیرازی صاحبہ نے 45 لاکھ روپے حبیب بینک LDA پلازا برانچ کے ذریعے وصول کیے۔ سمیع ابراہیم صاحب نے 1 کروڑ KSB بینک بحریہ ٹاؤن کے ذریعے وصول کیے۔ اس کے علاوہ 1 کنال کا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ اور ٹویوٹا کرولا گاڑی بھی لی۔ ماروی سرمد صاحبہ بھی فیضیاب ہونے والوں میں شامل تھیں۔ ارشد شریف صاحب چونکہ اب اس دنیا میں نہیں رہے اس لیے ان کا ذکر حذف کیا جا رہا ہے۔ بہرحال دنیا ٹی وی میں جب وہ ملک ریاض صاحب کے کہنے پر بیورو چیف لگائے گئے تو وہ بھی فیضیاب ہونے والوں میں شامل تھے۔ اب ناظرین آپ خود دیکھ لیں کہ جس قوم کو یہ صحافی ہر وقت اخلاقیات کا درس دیتے ہوں اس قوم کے اخلاقیات کا کیا معیار ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق اب وہ 15 اگست کو متحدہ عرب امارات میں نہیں بلکہ الاسکا میں صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کے پیچھے دراصل صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے نامزد نمائندہ خصوصی وٹکاف صاحب کا بہت ہی بڑا کردار ہے۔ کئی دہائیاں قبل وٹکاف صاحب نے ٹرمپ صاحب سے دوستی کر لی تھی اور یہ موصوف بہت ہی بڑے سرمایہ کار بھی ہیں اور کسی وقت ان کے صرف نیو یارک امریکہ میں 3000 سے زیادہ اپارٹمنٹس ہوا کرتے تھے۔ کچھ روز قبل وٹکاف صاحب نے صدر پیوٹن سے 3 گھنٹے سے بھی زائد ماسکو میں ذاتی ملاقات کی تھی۔ صدر پیوٹن نے اتنا زیادہ وقت وٹکاف صاحب کو اس لیے دیا کہ انہیں علم تھا کہ موصوف کی صدر ٹرمپ سے کس قدر گہری دوستی ہے اور وٹکاف صاحب جو بھی بات کریں گے اس کو صدر ٹرمپ کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ یہ وٹکاف صاحب کا ہی ذہین مشورہ تھا کہ جس کی بنا پر وٹکاف صاحب نے صدر ٹرمپ کے ذریعے روس کو یہ دھمکی لگوا دی تھی کہ اگر یوکرین کے معاملے پر روسی صدر بات چیت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو روس پر شدید قسم کی اضافی پابندیاں لگا دی جائیں گی اور پھر وہ بھارت اور چین کو اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ اس وقت روس کے سینٹرل بینک نے سود کی شرح 18% کر چھوڑی ہے اور صدر پیوٹن حکومتی بانڈز روسی بینکوں کو بیچ کر ملک کا نظام حکومت چلا رہے ہیں اور بھارت اور چین کو تیل بیچ کر روسی حکومت کی آمد میں تقریباً 30% آمد بھی پیدا کر رہے ہیں۔ وٹکاف صاحب نے روسی صدر کے ساتھ اپنی میٹنگ میں یہ واضح کر دیا تھا کہ امریکہ کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں کہ وہ روس کے تیل کی بھارت اور چین کے لیے فروخت میں شدید دشواریاں پیدا کر سکتا ہے اور پھر روس کے لیے یوکرین کے لیے جنگ کے اخراجات پورے کرنے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اور یہی وہ ایک انتہائی اہم نکتہ تھا جس پر روسی صدر کو وٹکاف صاحب کی بات سمجھ آ گئی اور وہ امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے پر آمادہ ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الاسکا میں 15 اگست کو ہونے والی میٹنگ کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔